قرآن کریم کی فضیلت و اہمیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب قرآن حکیم کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کتاب کا بقیہ دوسری آسمانی کتابوں سے مقابلہ کیا ہے، ان کے مقابلے میں اس کتاب کی اہمیت و فضیلت اور خصوصیت کیا ہے، اس کتاب کے سیکھنے سکھانے کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس کتاب کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اور اس کتاب کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ ہم ان تمام گوشوں پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ آخری کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے اس کتاب کو اتارا ہے تاکہ انس و جن اپنی ہدایت کا سامان پائیں۔ یہ روشنی ہے، ہدایت ہے تا قیامت۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے ہدایت اور روشنی پاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ 30 پاروں پہ محیط ہے اور اس کے اندر 114 صورتیں پائی جاتی ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اس کے اندر، جن میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا آغاز بابرکت مہینہ رمضان میں ہوا، شب قدر میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیتوں کے ذریعے اس قرآن حکیم کے نزول کی شروعات ہوئی۔ اس کتاب کا بقیہ دوسری کتابوں سے کیا مقابلہ ہے، دوسری آسمانی کتابوں سے، ان کتابوں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، ان کتابوں سے جب ہم مقابلہ کرتے ہیں، ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت یاد آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اس خصوصیت سے نوازا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی۔ چنانچہ یہ کتاب جیسی اللہ پاک نے اتاری تھی ہو بہو ویسے ہی اب تک محفوظ ہے اور تا صبح قیامت محفوظ رہے گی۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تحریف ممکن ہی نہیں۔ دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کی ایک اہم دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوسری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ یہ کتاب بقیہ دوسری تمام کتابوں پہ دلیل ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اب کسی اور دوسری کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، فیصل یہی کتاب ہوگی۔
قرآن کریم کے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، سیکھنے اور سکھانے کی کیا اہمیت ہے، اس حدیث سے ہم میں سے ہر مسلمان واقف ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے۔ ایک مسلمان کو کم سے کم اتنا قرآن کریم سیکھنا ہے جس سے وہ اپنے دین کی بنیادی چیزوں کو جان سکے، نماز ادا کر سکے، شریعت اسلامیہ سے واقف ہو سکے اور قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من علم آیۃ من کتاب اللہ کان لہ ثوابها ما تلیت، جس نے کسی کو ایک آیت سکھلا دی اس کو اس کا ثواب تب تک ملتا رہے گا جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی یہ فضیلت ہے۔ وہ حدیث بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھنے کے معاملے میں اسے دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور اس پریشانی کے باوجود وہ پڑھتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت نیکی کا کام ہے، خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، یہ سب سے اہم ترین ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، اور یہ اجر و ثواب 10 گنے تک بڑھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ شفیعاً لاصحابہ، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تلاوت کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ ہمارے دین نے سکھلایا ہے کہ اللہ پاک کی اس کتاب کی، آخری کتاب کی تلاوت کا طریقہ اور ادب کیا ہونا چاہیے۔ ہم جب تلاوت کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پاک ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں باوضو ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے، ہمیں صحیح جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم قبلہ رخ ہو جائیں، ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت کی شروعات کرنی چاہیے، ہمیں جس مصحف کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ادب بجا لانا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو جہاں تہاں نہیں رکھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جس سے لگے کہ ہم اس کتاب کو، اس مصحف کو احترام دے رہے ہیں، اس کے اوپر کسی اور دوسری کتاب کو ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو اس مجلس کو اہمیت دینی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں
آیتوں پہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آواز اچھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچی اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا جو مقام ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے، اور جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوں تو ہم یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہے، تاریکی میں روشنی ہے، دستور زندگی ہے، اور یہیں سے ساری فلاح و کامرانی جڑی ہوئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔